بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول نمل جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد. اس کے باب شہمات کے پہلے پارٹ کا یہ بی پارٹ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ زیادہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے اور آپ لوگ غصہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میرے ایگزامس چل رہے ہیں. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے کوئی اس کے بعد کمنٹ ہی نہیں کیا کہ آپ اگلی ایپیسوڈ کب دیں گی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں نے ان سے انتظار نہیں ہوا اور وہ لوگ کسی اور جگہ سے سن لیا ہوگا. ہو جاتا ہے یار، انتظار مشکل ہوتا ہے. تو خیر کچھ نہیں کہتے. باقی ناول بہت بہت زبردست ہے اور آئی تھنک سو یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ باب ہے. اور جو ایپیسوڈ ہے اس ابھی تو کافی رہ جائیں گے. آپ لوگوں کو ایک ایک دن کر کے ہی میں دوں گی کیونکہ مجھے دوسرے چینل پر بھی ناول پرووائڈ کرنا ہے اور وہاں پر بھی 15-16 دن ہو گیا کہ میں نے ناول نہیں دیا اور سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے چینل چھوڑ دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. سم ٹائمز گیپ آ جاتا ہے، آپ کو اپنا ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا میرے لیے مشکل تھا. میں تھوڑا نہیں مینیج کر پائی لیکن انشاءاللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. میں پورا ٹائم نکالوں گی آپ لوگوں کے لیے. اور چلیں میں اب انتظار نہیں کرواتی کیونکہ آپ لوگ بہت بہت زیادہ انتظار کر چکے ہو. تو آئیے جلدی سے ہم لوگ اس پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے. پندار کے خواہ گر کو ناکام بھی دیکھو گے، پندار کے خواہ گر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے. آج بھی عدالتی احاطے میں ویسا ہی رش تھا جیسا وہ پچھلے کئی ماہ سے دیکھتے آ رہے تھے. گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا تھا. زمر سب سے تاخیر سے پہنچ رہی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق باقی سب اس وقت کورٹ روم کے باہر پہنچ چکے تھے. وہ گھڑی دیکھتی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی. سینے سے فائلز لگا رکھی تھی، گھنگریالے بال آدھے باندھ رکھے تھے اور سن گلاسز ماتھے پہ ٹکی تھی. چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون نظر آتا تھا. ایک موڑ مڑی تو بے اختیار ٹھٹکی. سامنے تو نوشیروان کھڑا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا. دونوں آمنے سامنے رک گئے. زمر نے ساتھ موجود دونوں وکلا کو آگے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سانس لے کر فرصت سے شیرو کی طرف متوجہ ہوئی. آپ کو اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مجھ سے بات؟ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زمر نے لب بھینچ لیے. پھر اس بات میں سر کو خم دیا، ذرا سا مسکرائی. ٹھیک ہوں. مسکراتی بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے وہ عادتاً گال سے ٹکراتی لٹ انگلی پہ لپیٹنے لگے تھی. اور اس سب کا بھی تھینک یو جو آپ نے میرے لیے کیا. اچھا. وہ تلخی سے ہنس دیا. مجھے لگا آپ لوگ ایکنالج تک نہیں کریں گے. میں ایکنالج کر رہی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں تھینک یو. اور کیا کوئی میرے خلاف کیس واپس لینے کا سوچے گا بھی نہیں؟ نوشیروان. زمر نے گہری سانس باہر کو خارج کی. آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے ساتھ ایک اچھے مشورے کی صورت بھلائی کرنا چاہوں گی. آج سے ہاشم کو اپنے گواہ پیش کرنے ہوں گے مگر اس سے پہلے جج صاحب آپ کو کٹہرے میں بلائیں گے. شیرو کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے. مگر میں کہہ چکا ہوں کہ حلف لے کر اپنے خلاف گواہ نہیں بنوں گا. وہ اور چیز ہوتی ہے، یہ اور چیز ہے. اس میں حلف نہیں لینا اور سچ بولنے کی پابندی بھی نہیں ہے. جھوٹ بولیں گے تو بھی سزا نہیں ہوگی، چاہیں تو خاموش بھی رہیں. جج صاحب کو اختیار ہوگا کہ آپ سے چند سوالات پوچھیں اپنی کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے اور آپ کے جوابات حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سچ بول دیں. یہ آپ کی اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوگی. سچ بولا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی. وہ دبا دبا سا گھر آیا تھا. آپ کا دن اچھا گزرے. وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی. کورٹ روم کے باہر ہاشم کھڑا موبائل پہ ٹیکسٹ کر رہا تھا. ساتھ چند دوسرے افراد کے ہمراہ حلیمہ بھی کھڑی تھی. دفعتاً حلیمہ ہاشم کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میرے اوپر جرا مسز زمر کریں گی کیونکہ 5 روز پہلے جب اچانک پیشی ملتوی ہو گئی تھی اور اس دن میں گواہی نہیں دے سکی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ مسز زمر اب مجھے کراس نہیں کر سکیں گی. اوہ سوری. اس نے پیشانی چھوئی. میں بتانا بھول گیا. اس روز ہی تمہاری گواہی ہو جاتی لیکن زمر نے اپنے کسی گواہ کو پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی تھی اور پھر میرا خیال تھا کہ وہ کسی لمبے سفر پہ جانے والی ہیں. مگر اس نے افسوس سے گہری سانس لی. ایسا نہیں ہو سکا اس لیے آج وہیں تمہارے اوپر جرا کریں گی. وہ اشاش بشاش نظر آ رہا تھا. بات کرتے کرتے مڑا تو دیکھا زمر سامنے سے چلی آ رہی تھی. دونوں کی نظریں ملی. ہاشم مسکرا کے آگے بڑھا. مسز زمر، میں نے سنا تھا کسی حادثے میں پھنس گئی تھی. پھول بھجوائے تھے میں نے ہاسپٹل. اب ٹھیک ہے آپ؟
وہ اس کا تر و تازہ چہرہ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائے۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ گڈ، وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، مگر مجھے مایوسی ہوئی کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ تک نہیں کروائی۔ وہ ہلکا سا ہنستے۔ وہ کیا ہے نا ہاشم کہ 5 سال سے رپورٹ کھیل کر اب تھک گئی ہوں۔ اس دفعہ جس عدالت میں رپورٹ کروائی ہے نا، وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ آپ کا بھی دن اچھا گزرے، نرمی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کے سر جھٹک کر رہ گیا۔ جواہرات آج کورٹ نہیں گئی تھی۔ وہ کاردار گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس میں اپنے مصاحبین کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹتے نئے احکام دے رہی تھی۔ گردن کا سریا واپس آ چکا تھا، لباس پہلے سے زیادہ شوخ رنگ کا ہو چکا تھا، لپسٹک زیادہ سرخ تھی۔ وہ 3 معمولی ملازموں کو جاب سے فارغ کیا، 2-4 پہ کام کا زیادہ بوجھ ڈالا، کسی کو جھاڑا، کسی کو سراہا، اور ہر ایک کو احساس دلا کر کہ وہ واپس آ چکی ہیں۔ وہ اپنے آفس میں چلی آئی تھی اور اب گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ کوئی فنڈ ریزر منعقد کرے، کوئی گالا، تاکہ جب وہ دونوں بیٹوں کے ہمراہ شان سے کھڑی ہو تو سارے میں اس کی مجروح ہوئی دھاک پھر سے بیٹھ جائے۔ مگر گالا کا تھیم کیا ہو؟ لیکن اس سے پہلے ایک معمولی سی پلاسٹک سرجری کروا لی جائے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھایا اور اسے چہرے کے قریب لائے، سر کرسی کی پشت سے ٹکایا، اٹکی اس پہ انگلی پھیرنے لگی، چند ایک سرجریز کو کھوجا، پھر سوشل نیٹ ورکس دیکھنے لگی اور تبھی ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ شیرنی جیسی بھوری آنکھیں پہلے حیرت سے اور پھر غضب سے پھیلی۔ اسکرین پہ کسی دعوت کی تصویر میں صاحبزادی صاحبہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نیم رخ واضح تھا۔ DSLR کی تصویر جہاں اس کی جلد کے ہر مسام تک کو دکھا رہی تھی، وہاں کان میں موجود زمرد اور ہیرے جڑے ایئر رنگز بھی دکھا گئی تھی، جس پہ وہ اپنی 2 انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اور جواہرات کی نظریں انگلی پہ پھسلی۔ ایک انگوٹھی میں نلاہٹ بھرے ہیرے والی خوبصورت سی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ ایک زیور ہوتا تو وہ کاپی کہہ سکتی تھی، مگر یہ 2 مختلف زیورات ایک ساتھ۔ سر نگار کے یہ زیورات تو اس کی ملکیت میں تھے، مگر یہ صاحبزادی کے ہاتھ میں۔ جواہرات کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ میز پہ لڑک گیا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ احمر لب پھڑپڑائے اور پھر شیرنی کی آنکھوں میں غصے بھری سرخی ابھری۔ احمد نے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کے دشمن کو دے دی تھی، مگر کیا اس نے صرف یہی متاع دی تھی یا کچھ اور بھی؟ کوئی راز، کوئی بھید؟ وہ تیزی سے احمد کو فون ملانے لگی، مگر ریکارڈنگ نے خبردار کیا کہ مطلوبہ نمبر اب نہیں مل پائے گا۔ جواہرات نے فون رکھ دیا اور کسی بت کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بہت برداشت کر لیا اس نے دوسروں کو خود کو دباتے ہوئے، اب وہ نہیں دبے گی۔ دفع نہیں جہاریت، بہترین حکمت عملی۔ شیرنی کی آنکھیں آگ کی طرح لپیٹوں سے بھری سوچ میں گم دکھائی دیتی تھی۔ کمرہ عدالت میں واپس آ تو ہر شخص اپنی مخصوص نشست پہ براجمان تھا۔ سادی پہلی کرسیوں پہ بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے دور بیٹھے پیچھے بیٹھے گول چشمے والے آدمی کو دیکھتا تھا۔ وہ آج بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ جج صاحب کے سامنے ہاشم اور زمر قریب قریب کھڑے تھے اور وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا، مسز زمر نے آج بھی اپنا آخری گواہ پیش نہیں کیا، نہ اس کی کوئی معلومات مہیا کی ہیں۔ کیا اب یہ عدالت کا وقت یوں ہی ضائع کرتی رہیں گی یا ہم آگے چلیں گے؟ یور آنر، مجھے آخری گواہ کو پیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس نے کہتے ہوئے ایک نظر پیچھے بیٹھے سادی پہ ڈالی، جس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ آپ پہلے بھی کافی تاخیر کر چکی ہیں۔ بہرحال ہم کارروائی شروع کرتے ہیں۔ آپ ڈیفینس کے کلوزنگ آرگیومنٹ تک گواہ پیش کر دیں گی تو میں قبول کر لوں گا، ورنہ یاد رکھیے گا مسز زمر، جج صاحب نے اینک کے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، اگر کاردار صاحب کے اختتامی دلائل تک آپ نے گواہ پیش نہ کیا تو عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ تاخیری حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ تھینک یو یور آنر، میں اس سے پہلے گواہ لے آؤں گی، اس نے تابعداری سے سر کو خم دیا۔ زمر کے گواہ مکمل ہو چکے تھے، مگر اب ہاشم کے گواہان کی باری تھی۔ اس کے بعد اختتامی دلائل تھے اور پھر جج نے فیصلہ سنانا تھا۔ مزید آگے چلنے سے پہلے عدالت نوشیروان کاردار سے حلف کے بغیر چند سوالات کرنا چاہے گی، جج صاحب نے مصروف سے انداز میں حکم دیا۔ ہاشم نے شیرو کو اشارہ کیا، وہ اٹھا اور سپاٹ سے انداز میں کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ زمر اب واپس جگہ پہ بیٹھی قلم انگلیوں میں گھماتی غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نوشیروان، آپ 21 مئی کو کہاں تھے؟
جج صاحب رخ اس کی طرف موڑے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ سر میں دبئی میں تھا، وہ خشک سے انداز میں بولا۔ زمر سر جھٹک کر اپنے کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا آپ نے سعدی یوسف کو گولیاں ماری تھی؟ نہیں یور آنر، یہ محض ایک بہتان ہے، میں تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، میرا سعدی سے جھگڑا ضرور ہوا تھا اور کہیں جھگڑے رہ چکے تھے، مگر گولی نیور، وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ سعدی بس چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سعدی کے اغوا میں آپ کا ہاتھ تھا؟ سعدی اغوا ہی نہیں ہوا یور آنر، مجھے یونیورسٹی کے پرانے دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ شوال میں رہتا رہا ہے اتنا عرصہ، وہاں وہ دہشت گردوں کی تنظیم۔ وہ رٹے رٹائے انداز میں بولتا رہا۔ جب وہ کٹہرے سے اترا تو بس ایک ملامتی نظر زمر پہ ڈالی اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے فیصلے خود لے گا، اس نے ثابت کر دیا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 21 مئی کو سعدی یوسف آفس بلڈنگ میں نہیں آیا تھا؟ ہاشم کٹہرے میں کھڑی حلیمہ سے جس وقت پوچھ رہا تھا اسی وقت پچھلی نشستوں پہ فارس غازی آ کر بیٹھا۔ اس نے شرٹ کی آستینیں چڑھا رکھی تھی اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ جی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، حلیمہ اعتماد سے بولی۔ اور اس سے پہلے متعدد بار آپ کے نمبر سے سعدی کو کال کی گئی تھی، وہ کس سلسلے میں تھی؟ ہاشم پوچھ رہا تھا۔ سونیا کی پارٹی میں سعدی سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی ملاقات اپنے ایک انکل سے کرواؤں جو ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں اور آج کل شوال میں تعینات ہیں۔ تو آپ وہ کالز مجھ سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے نہیں کر رہی تھی جیسا کہ سعدی نے کہا ہے، بلکہ معاملہ شوال کا تھا۔ شوال ایک علاقہ ہے جو ضرب غضب کے باوجود آج بھی دہشت گردوں کی جنت ہے، اور میڈیا رپورٹس کے برعکس وہاں طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ جی، انکل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور جب ہوا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہی بتانے کے لیے سعدی کو کال کی تھی، اس نے الٹا مجھے بھی اپنے کیس کا حصہ بنا دیا، وہ ناخوشی مگر پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے مڑ کر ایک مسکراتی نظر سعدی پہ ڈالی اور پھر یور وٹنس کہتا ہوا واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ زمر نشست سے اٹھی تو پیچھے بیٹھے فارس نے پہلو بدلا، اس کے چہرے پہ فکر مندی نظر آتی تھی۔ زمر جرح کیسے کرے گی، کیا اس ذہنی حالت میں وہ حلیمہ پہ کردار کش تابڑ توڑ حملے ٹھیک سے کر پائے گی؟ کہیں وہ غصے میں ٹیمپر لوز کر کے سب خراب نہ کر دے۔ زمر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے کٹہرے کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حلیمہ نے پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، گویا وہ تیار تھی۔ صبح ہاشم نے اس کی مٹھی میں چند کافی بینز ڈالے تھے اور پھر اسے مٹھی بند کرنے کو کہا۔ یہ تمہارا سرمایہ ہے، جرم وکیل تمہاری مٹھی خالی کروانے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم دانے گریں اور زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ اور اس مثال سے وہ سمجھ گئی تھی۔ تھینک یو حلیمہ، عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ چمکدار بھوری آنکھیں حلیمہ پہ جمی تھی۔ مگر مجھے آپ سے ایک گلہ بھی ہے۔ حلیمہ اس نرمی کی توقع نہیں کر رہی تھی، قدرے تذبذب سے بولی۔ جی؟ یہ سچ ہے نا کہ میں نے آپ کو متعدد بار کالز کی اور ملنے کی کوشش کی تاکہ آپ سے آپ کی طرف کی کہانی سن سکوں، کیونکہ ابھی تک تو مجھے صرف سعدی یوسف کی طرف کی کہانی معلوم ہے، مگر آپ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ میرا قانونی حق ہے میم، وہ گردن کڑا کے بولی۔ آف کورس یہ آپ کا حق ہے۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھے، آپ کا حق سلب کرنے کی بات نہیں کر رہی میں، بلکہ وہ یاد کر کے ہلکا سا ہنسی۔ ایک کیس میں خود جب گواہ پیش ہوئی تھی فارس غازی کے خلاف، تو میں نے بھی مخالف وکیل سے بات کرنے سے یا ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتی ہوں اور مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی لڑکی کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ بالکل کمفرٹیبل ہو جائیں۔ بس آپ کو میرے چند سوالات کے جوابات دینے ہیں اور پھر آپ جا سکیں گی۔ حلیمہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ زمر کے پیچھے ہاشم کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر زمر نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا وہ ذرا دائیں طرف سرکی۔ راستہ بلاک ہو گیا۔ حلیمہ اب ہاشم کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر یہ تو سچ ہے نا کہ میں پہلی دفعہ آپ سے اس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں؟ جی، مگر ہاشم کاردار سے کہیں گھنٹے تک آپ نے گواہی ڈسکس کر کے تیاری کی ہوگی، تو آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میرے سوالات لمبے ہو جائیں، کیونکہ مجھے پہلے وقت نہیں دیا آپ نے، تو وہ کمی بھی پوری کرنی ہے نا، وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حلیمہ نے تھوک نکلی، پھر ذرا دائیں طرف گھوئی، مگر زمر اس کے ساتھ اسی طرف سے رک گئی۔ راستہ ابھی تک بلاک تھا۔ جی شور، وہ مجبوراً بولیں۔ آپ آبجیکٹ کریں؟
नौशेरवा ने बेचैनी से हाशिम को मुखातिब किया, जो खुद भी कदरे अचंभे का शिकार लगता था, मगर जवाब में शेरू को काट खाने को दौड़ा। किस बात पे? कि वो शाइस्तगी से क्यों बात कर रही है? ओके, थैंक यू हलीमा, बस मैं आपके चंद मिनट लूँगी। वो मुस्कुरा के गोया हुई। मैंने सुना है आप बहुत काबिल सेक्रेटरी हैं और बहुत जान फशानी से अपना काम करती हैं। जुमर तौसीफ़ी अंदाज में शुरू हुई। जी, वो धीरे से बोली। और आप कभी भी छुट्टी नहीं करती, बीमारी की हालत में भी ऑफिस जाती हैं? जी, वो किरदार पे हम लोग की तैयारी करके आई थी और यहाँ उसकी तारीफ़ हो रही थी। गुड, तो 21 मई को आप ऑफिस में ही थी? जी, मैं सारा दिन डेस्क पे थी और 21 मई को नीचे लॉबी में। कितने लोग सारे दिन में आए थे? मैं लॉबी में आने जाने वालों से ना वाकिफ़ हूँ, मैं सिर्फ उनका बता सकती हूँ जो मेरे सामने लिफ्ट से उतरकर हाशिम कारदार के ऑफिस में जाते हैं। यानी कि आप बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हर शख्स का हिसाब नहीं रखती, सिर्फ उन्हीं का हिसाब रखती है जिनको आप देख सकती हैं? जी, जिनको आप देख सकती हैं, राइट, उसने ज़ोर दिया। सब दम साधे सुन रहे थे। जी, और शादी को आपने नहीं देखा था? नहीं, अगर वो आया होता तो मुझे पता होता। कैसे पता होता? क्योंकि लिफ्ट मेरे सामने है और मुझे क्रॉस करके ही कोई कारदार साहब के ऑफिस में जा सकता है। वो तो स्टाफ लिफ्ट है ना। सो मैंने चंद कागजात उसके सामने रखे जिन पे ऑफिस फ़ोटोज़ प्रिंट की गई थी। एक प्राइवेट लिफ्ट भी तो हॉल के कोने में है और इससे कारदार साहब के ख़ास मेहमान उतरते हैं। उसके एक तरफ ग्लास वॉल लगी है जो मामूली सी धुंधली है। क्या ये मुमकिन है कि कोई वहाँ से उतरे तो आपको क्रॉस किए बगैर ही सीधा कारदार साहब के ऑफिस में चला जाए? हलीमा लम्हे भर को चुप हुई। हाशिम को देखने की ज़रा राह हनूज ब्लॉक थी। वो ग्लास बहुत मामूली सा धुंधला और किसी इंसान के कंधों तक आता है। कोई वहाँ से गुजरता तो उसका सर नज़र आ ही जाता है। चंद फुट दूरी तो मेरा डेस्क है। और आपकी आंखें कैसी हैं? सॉरी, क्या ये सच नहीं है मिस हलीमा कि 20 अप्रैल को आपकी आंखों की लेज़र सर्जरी हुई थी PR के, मगर आपने सिर्फ 2 दिन का ऑफ लिया था और तीसरे दिन आप जॉब पे वापस आ गई थी? जी, ये दुरुस्त है। और आपने अपने बॉस को नहीं बताया था कि PR के बाद आंख खुलते ही 2 दिन बाद है और बसारत धुंधली होती है। कम से कम 4 से 5 माह लगते हैं दोनों आंखों की नज़र शार्प होने में। आपका नंबर -4.5 था जो काफ़ी कमज़ोर है। आपकी नज़र वापस आने में कम से कम भी 2 माह लगने थे। हलीमा ने बेचैनी से उसके पीछे देखना चाहा, मगर बेसूद। हाशिम ने कोफत से पहलू बदला। वो एतराज़ करता तो वो मज़ीद कंफ्यूज हो जाते। मेरी नज़र बिल्कुल ठीक थी, मगर क्या इन दिनों आप एस्ट्राइड ड्रॉप्स आंखों में नहीं डाल रही थी? जी, मगर और आपने 5 जून को अपने डॉक्टर को पोस्ट ऑफ चेकअप में कहा था कि इस हफ्ते जब से आपने एस्ट्राइड छोड़े हैं आपकी नज़र बहाल होने लगी है। यानी 21 मई तो इससे पहले आया था। 21 मई तक तो आप डॉक्टर के हरूफ तजही बोर्ड की आखिरी 4 सतूर नहीं पढ़ सकती थी। मेरी नज़र ज़रा सी कमज़ोर थी, मगर मैं सारा काम ऐसे तरीके से आप कह चुकी हूँ कि आप बीमारी में भी आ जाती थी ऑफिस। तो इन दिनों आपको 2 मीटर से आगे नज़र नहीं आ रहा था, मगर आपने अपने बॉस को नहीं बताया और काम करती रही। मगर मैं वो मुस्तरिब होकर बोलना चाह रही थी, मगर और ये ऐन मुमकिन है कि तकरीबन 12 मीटर दूर मौजूद प्राइवेट लिफ्ट से सादी जब उतरा हो तो आपने फासले के बायस उसे पहचाना ना हो। मगर वो प्राइवेट लिफ्ट से नहीं उतरा था, वो बेचैनी से बोली थी। यानी वो स्टाफ लिफ्ट से उतरा था? वो तेज़ी से बोली। हाशिम ने आंखें मीच ली। उफ! हलीमा लम्हे भर को चुप हुई। वो किसी भी लिफ्ट से नहीं उतरा था, मगर ये ऐन मुमकिन है कि आपने उसे ना देखा हो, क्योंकि आप आंखों में उन दिनों स्टीरॉइड्स डालती थी और प्राइवेट लिफ्ट से आने वाले को नहीं देख सकती थी। यूँ वो आपको बाईपास करके हाशिम के ऑफिस में जा सकता था। आप झूठ नहीं बोल रही हैं। आप में दरअसल देखने की अहलियत ही नहीं थी। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब की बार एकदम तेज़ी और दुरुस्ती से कहकर जुमर वापस हो ली। हलीमा ने बेबसी से हाशिम को देखा जो अब नज़र आया था और उससे खशमगी निगाहों से घूरे जा रहा था। वो री एग्ज़ामिन के लिए भी नहीं उठा, मज़ीद कोई गुलफशानी ना कर दे वो, और गवाह को जाने दिया। जुमर वो वापस बैठी तो सादी ने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया। वो उसके करीब हुई। फारिस मामू की रिहाई से पहले जब मैंने एक होटल में हलीमा के हाथ में मौजूद हाशिम के लैपटॉप को USB लगाकर हैक करने की कोशिश की थी तो वो मुझे नोटिस नहीं कर पाई थी, यकीनन इसलिए कि उसकी नज़र ख़राब थी। हाँ, मगर जुमर, मैं तो रेगुलर स्टाफ लिफ्ट से उतरा था। उसने जल्दी से तस्रीह की।
सादे यूसुफ खान। कोर्ट रूम में झूठ को सच से नहीं हराया जाता, झूठ को उससे बड़े झूठ से हराया जाता है, मुस्कुराकर कहते वो वापस सीधी हो गई। जब वो बाहर निकली तो राहदारी में अपने बॉस के साथ चलती हलीमा उसे सफाइयाँ दे रही थी और वो गुस्से में कुछ कह रहा था। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। तब एहसास हुआ कि कोई उसके साथ आकर चलने लगा है। वो रुकी नहीं, मुड़ी नहीं, कदम उठाती रही। बड़े अरसे बाद कंट्रोल्ड, शाइस्ता और ठंडे मिजाज की लगी हैं आप, मुस्कुराहट दबाए वो बोला था। जो मैंने नज़रें घुमाकर उसे देखा। मैं तो वकालत कर रही थी और यकीनन उसके डॉक्टर की फ़ीस वगैरह का आपको हाशिम के कंप्यूटर से चोरी की गई फाइल से मालूम हुआ होगा। वकील अपना सोर्स नहीं बताते और 2 नंबर लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ गई मगर वो रुका रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, मैं मुतासिर हुआ हूँ। सुमर के कदम जंजीर हुए। वो घूमी तो आंखों में हैरत थी। मुझसे? तुमसे, क्योंकि अच्छा वकील वो होता है जो वहाँ से आए जहाँ से तसव्वुर भी नहीं किया हो। हम सब समझ रहे थे कि तुम उसके किरदार और काबिलियत पे हमला करके उसको झूठा कहोगे, मगर तुमने ये साबित किया कि वो सच बोल रही है। बस बेचारी को नज़र ही नहीं आया था। मुस्कुरा के बोलते हुए वो उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखकर, मगर डर भी लगा। सोच रहा हूँ आइंदा मालूम नहीं बातों में तुमसे जीत भी सकूँगा या नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, वो खफकी से कहती सर झटकती आगे बढ़ गई और वो उदास मुस्कुराहट से उसे जाते देखता रहा। रात शहर पे उतरी तो बुलंदो बाला इमारतों की सारी रोशनियां जगमगा उठी। ऐसी ही एक रोशन पुरशिकवा इमारत एक 6 स्टार होटल की थी, जिसके अंदर जाओ तो लॉबी में रंगों, रोशनियों और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया था। हंसते हुए बेफिक्र खूबसूरत लोग और इन सब के दरमियान से गुजरती साहिबजादी साहिबा, जिसके कानों के नगीने जगमगा रहे थे और उंगलियों की अंगूठियां निगाहें खैरा कर देती थी। उसके पीछे 2 बॉडी गार्ड्स चल रहे थे और वो तीनों लिफ्ट की सिमत जा रहे थे। साहिबजादी साहिबा की मुस्कुराहट वैसी ही चेहरे पे जमी रही जब वो बलाई मंजिल पे एक राहदारी के इससे गुजर के एक स्वीट के बाहर आ ठहरी। गार्ड्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो अगले ही लम्हे वो खुल गया। खोलने वाली खुद जवाहरात थी, सुर्ख लिबास में मलबूस, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, बालों को कर्ल करके चेहरे की एक तरफ डाल रखा था और मुस्कुरा रही थी। आपको मेरे लिए दरवाज़ा खुद खोलना पड़ा, साहिबजादी साहिबा तंज से मुस्कुराई। चूँकि आपने किसी हसास मौजू पे मिलने के लिए कहा था तो मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया। आइए ना, खुशदिली से कहते हुए उसने रास्ता छोड़ा। चंद मिनट बाद वो दोनों शाहाना तर्ज की कुर्सियों पे आमने सामने बैठी थी। दरमियान में मेज़ थी जिस पे फूल रखे थे। गार्ड्स बाहर थे। आपके जेवरात बहुत खूबसूरत हैं, जवाहरात मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली थी। मुझे आपकी तरह लंबी लंबी अदाकारियाँ नहीं आती जवाहरात बेगम। वो अब के बोली तो मुस्कुराहट सिमट गई थी और आंखों में तपिश दर आई थी। ये मुझे अहमर शफ़ी ने दिए हैं, आपकी मलकियत थे ये, और अब मेरी मलकियत है। अहमर, वो हल्का सा हंसी, फिर कूनी कुर्सी के हाथ पे रखे, कुंगली गाल तले रखे वो दिलचस्पी से साहिबजादी को देखने लगी। और क्या दिया है अमर ने आपको? मुझे तो आप पे तरस आ रहा है, वो वाकई तरहम से बोली थी। बहुत दिनों बाद आप ऑफिस और सोशल गैदरिंग्स में नज़र आई थी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, मगर कौन जानता था कि ये तख्तो ताज महज चंद दिन का मोहताज है। बस चंद अल्फाज इसको उल्टने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि मेरा तख्त उल्टने वाला है? क्योंकि आपके तख्त को उठाने वाले आपके 2 बेटे हैं और जिस दिन वो आपकी हकीकत जान गए आप तबाह हो जाएंगी। और क्या है मेरी हकीकत? मिसेस कारदार वो ज़रा सा मुस्कुराई। कहा था ना मैंने आपको, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं भी करूँगी। कहा था ना मैं इंतकाम ज़रूर लूँगी। आप सोचिए उस वक्त आप पे क्या गुजरेगी जब हाशिम जान लेगा कि आपने उसके बाप का कत्ल किया है। जवाहरात मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए उंगली पे घुंघरियाली लिट लपेटती रही। और ये बताने के अहमर ने कितने पैसे लिए हैं आपसे? कोई हैरत, कोई शौक़ नहीं। आप ख़ुद को जितना भी कंपोज्ड जाहिर कर लें, आपका चेहरा गवाही देता है कि आप औरंगज़ेब कारदार की कातिल हैं। और ये भी उसने कहा होगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मगर मिसेस कारदार का चेहरा इस गवाही के लिए काफ़ी है। वो हल्का सा हंसी। साहिबजादी साहिबा के असाब तन गए। उसको ये उम्मीद नहीं थी, कदरे बेचैनी से बोली,
سعدی یوسف سب جانتا ہے کہ کس طرح تم نے اپنے شوہر کو مارا اور میری انجو بھی گواہ ہے۔ اوہ ڈارلنگ، تم بھی کن لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے قد سے بڑی باتیں کرنے آ گئی؟ جواہرات نے افسوس سے گہری سانس بھری۔ صاحبزادی صاحبہ کو اب غصہ چڑھنے لگا۔ جس دن میں نے ہاشم کو بتا دیا نا، وہ تمہاری جان لے لے گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے ڈرائیور کو جو صبح چھٹی لے کر گیا ہے، کل شام میں نے خرید لیا تھا، اور اس نے مجھے سب بتا دیا کہ کس طرح سعدی اور احمد نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے ساتھ یہ جھوٹ بولا، اور تم چلی آئی میرا تخت گرانے۔ یہ کہتے ہوئے جواہرات اٹھی اور ساتھ والے کمرے کا نیم و دروازہ کھول دیا۔ صاحبزادی صاحبہ نے چونک کر گردن موڑی اور اگلے لمحے وہ سانس تک لینا بھول گئی۔ وہاں سے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، ہاشم اور نوشیروان سوٹ میں ملبوس، چبھتی ہوئی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ وہ اپنی ماں کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تھے اور جواہرات مسکرا کر کہہ رہی تھی، میں جانتی تھی تم مجھے بلیک میل کرنے آؤ گی، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو بھی بلا لیا، اور دیکھو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو مجھ پہ پورا اعتماد ہے۔ صاحبزادی فق چہرہ لیے کھڑی ہوئی، تھوک نکلا۔ باری باری ان دونوں کے سپاٹ چہرے دیکھے۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو مارا ہے؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اچھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور سعدی کا نام مت لینا، آپ کے ڈرائیور سے سن چکا ہوں، سعدی تو کل تک خاور کو میرے باپ کا قاتل کہتا تھا۔ ہاشم تلخی سے گویا ہوا، وہ نارمل نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ملازمہ گواہ ہے، اس نے تمہارے باپ کے باتھ روم سے جواہرات کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جسٹ گیٹ آؤٹ، ہاشم نے بیزاری سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ تم کیسی عورت ہو، اپنے بیٹوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر کو بھی تم نے سری لنکا سے ایمر کے ذریعے کال کروائی تھی، اور جب اس کے پاس گئی تو اس کو اتنا ڈرایا کہ اس نے خاور کا نام… شیرو نے بہت آہستہ سے سر اٹھایا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ جواہرات حلق کے بل چلائی تھی، وہ سہم کر خاموش ہوئی۔ جواہرات قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ سعدی کو کہنا ہماری فیملی یونٹ وہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ رزق اور راز صرف کوشش سے نہیں ملتا۔ یہ ادھر، پیشانی پہ انگلی رکھی، ادھر لکھا ہوتا ہے، میرا بخت ادھر لکھا ہے۔ رہے یہ زیورات تو تم یہ رکھ سکتی ہو، یہ کرسڈ ہے، جلد ہی تمہیں دلدل میں دھکیل دیں گے اور تم مجھ سے بڑی ڈائن بن جاؤ گی۔ اب دفع ہو جاؤ۔ اور صاحبزادی کچھ کہہ ہی نہ سکی، باری باری سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جواہرات اب کے مڑی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے صبح میری ساری بات سن کر میرا ساتھ دیا اور سعدی یوسف کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ ہاشم نے کندھے اچکایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، وہ بیزار لگ رہا تھا۔ نوشیروان البتہ ابھی تک بت بنا کھڑا تھا۔ ہاشم اسی بیزاری سے کہنے لگا، سعدی بار بار ڈیڈ کی موت کو بیچ میں کیوں لے آتا ہے؟ اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا کہ خاور اصل قاتل ہے بھی یا نہیں۔ جواہرات کا دل بری طرح کانپا۔ وہ بہت بڑا جوا کھیل گئی تھی، مگر اس کے سوا اور چارہ نہ تھا۔ آف کورس خاور قاتل ہے ہاشم، اب میں یا تو تم قاتل ہو نہیں سکتے، کہیں تم بھی اس کی باتوں میں تو نہیں آ گئے؟ اوہو نہیں ممی، میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ وہ اب اس بات کو ہر جگہ استعمال نہ کرنا شروع کر دے۔ اور احمر کو کیسے پتا ڈاکٹر کے گھر والی بات؟ شیرواں کسی خواب کسی کیفیت میں بولا تھا۔ وہ دونوں اب اسے دیکھنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے گھر رئیس، میں، آپ اور بھائی گئے تھے۔ احمد تو تب ہمارا ملازم بھی نہیں تھا، تو اسے کیسے پتہ چلا کہ آپ نے ڈاکٹر کو ڈرانے والی بات کہی تھی؟ شیرو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بفر گئی، کیونکہ احمد کے ذریعے خاور کا پتہ صاف کیا تھا ہم نے، شاید میں نے ہی بتایا ہو۔ اب کیا تم مجھے ایسے دیکھو گے؟ اور اس نے میری کا نام کیوں لیا؟ آپ میری کو ڈیپورٹ کرنا چاہتی تھی، آپ میری سے ڈیڈ کی موت کے بعد سے خوش نہیں تھی۔ نوشیروان ممی پہ شک مت کرو۔ ہاشم اکتا کر کھڑا ہوا۔ ان کی باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار مت کرو، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو شیرو نے سر جھٹکا، جیسے بہت سے خیالات بھی جھٹکے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ الجھے نظر آتے تھے، اور جواہرات بظاہر پرسکون سی اندر عجیب طوفانوں میں گھری تھی۔ صاحبزادی کے بتانے سے بہتر تھا وہ خود ان کو بتا دے۔ یہ حکمت عملی اس کا آخری آپشن تھا، آخری جوا، اور اس کا نتیجہ اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا جتنا وہ چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے بیٹے اس کے ساتھ تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟
یقیناً آپ لوگوں کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا. آئی نو میں نے بہت شارٹ پارٹ آپ لوگوں کو دیا ہے، لیکن آئی تھاٹ کہ میں آج ہی آپ لوگوں کو اس کو دے دوں. ابھی میں اس کو لگا دوں گی ریکارڈنگ کہہ رہی ہوں، اس کو میں ایڈیٹنگ پر کر دوں گی اور پھر دوسرا پارٹ ریکارڈ کر لوں گی کل کے لیے، کیونکہ کل بھی آپ لوگوں کو دینا ہے اس کا اگلا پارٹ. ابھی جتنے بجے بھی آج ہو گیا 11 12 1 2، مطلب جب تک میں جاگ رہی ہوں، اگر ہو سکا تو میں تبھی آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ صبح اٹھے ہیں تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل گئی ہوگی. آئی نو 30 منٹ کی ایپیسوڈ بہت کم ہوتی ہے، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پارٹ زیادہ بڑے نہیں ہوں گے، تو وہ پہلے میں آپ لوگوں کو وہ 47 منٹ کی ایپیسوڈ دے چکی ہوں، تو یہ 30 منٹ وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا تھوڑا بہت. تو خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے اگلے پارٹ میں. مجھے گرمی بھی ایکچولی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو میں تھوڑا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا کم ہی ریکارڈنگ کروں. بہت زیادہ گرمی ہے یار، میرا خیال ہے یہ باقاعدہ گرمی میں میری فرسٹ ویڈیو ہے جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے اور پنکھا میں چلا نہیں سکتی اور اے سی ہے نہیں، اے سی والے ششکے ہونی بھی نہیں ہے. تو خیر ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، جیسے میں پچھلے اتنے سالوں سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی آ رہی ہوں، ایسے ہی مجھے اب بھی ریکارڈنگ کرنا پڑے گی. تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ کے اے پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.